السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دس از بیسیکلی این ایجوکیشنل سائٹ ویئر یو ول گین علم انشاءاللہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ یہ ہمارا فرسٹ سیشن ہے اور آج ڈے 1 ہے which is basically an introduction۔ میں آپ سے جس موضوع پہ بات کرنے والی ہوں، میری آج کی اس ٹاک کے 3 مین ایلیمنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ اس میں سب سے پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے اچیونگ ہیومن کانشیسنیس، اور یو کین سے ڈیفائننگ ہیومن۔ اینڈ نمبر 2 آئی ول ڈسکس ٹرو میننگ آف ایجوکیشن، اینڈ ایٹ نمبر 3 آئی ول ڈسکس ایٹیکیٹس آف سیکنگ نالج۔ تو اپنے فرسٹ ایلیمنٹ کی طرف آتے ہیں which is redefining human or achieving human consciousness۔ انسان جو ہے اس کا لٹرل میننگ پہلے دیکھتے ہیں۔ انسان کا ورڈ عربک کے لفظ الانس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے آدمی اور بشر۔ بشر ایسی مخلوق کو کہتے ہیں جس کی ظاہری کھال نمایاں ہو، یعنی اس کی جو سکن ہے وہ پرومیننٹ ہو اور جس پہ بال کم ہوں۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ انسان کو اس لیے بھی یہ نام دیا گیا کیونکہ اس کے اندر نسی یعنی نون سین یا یہ لفظ چھپا ہوا ہے جس کا مطلب ہے بھولنا، کہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، یا یہ بھی حضرت ابن عباس کا کہنا ہے کہ انسان کے ذمے جو کام لگایا گیا وہ اسے بھول گیا، اس وجہ سے بھی اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کو اگر میں ڈیفائن کروں، پراپر اس کو ڈیفائن کروں، تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو معاشرتی یعنی سوشل ہونے کے ساتھ ساتھ کانشیسنیس، عقل، شعور اور ادراک یعنی کوگنیشن کی ایبلٹی رکھتی ہے، جس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے گڈ اور بیڈ میں، رائٹ اینڈ رانگ میں فرق کر سکے۔ پلس اس کو سول یعنی روح سے نوازا گیا ہے، جس سے اس کا ڈائریکٹ لنک قائم ہوتا ہے اس کے کریٹر کے ساتھ۔ تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان مجموعہ ہے عقل اور شعور پلس روح پلس نفس کا۔ اب جو چیز عقل شعور کو پالش کرتی ہے، اس کو انلائٹن کرتی ہے، وہ ہے علم یعنی کہ ایجوکیشن۔ اب آج جو ہم اپنے معاشرے میں اتنے زیادہ مسائل دیکھ رہے ہیں، تو اس کی جو سب سے بڑی میرے نزدیک اس کی جو وجوہات ہیں وہ 2 ہیں۔ یعنی آج جو میجر ہنڈرنس ہے ان بیکمنگ انسان، وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 آر ایجوکیشن سسٹم، ہمارا تعلیمی نظام، اینڈ نمبر 2 میس میڈیا یعنی کہ انٹرنیٹ اور جو بھی ساری چیزیں ہمارا میڈیا میں آتی ہیں وہ ساری۔ فی الحال میرا جو فوکس ہے وہ ایجوکیشن پر ہے۔ ہماری ایجوکیشن، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ اپنا رول پلے نہیں کر رہا۔ ہماری ایجوکیشن اسٹوڈنٹس کو پرابلم سے کوپ کرنا نہیں سکھا رہی، نہ ہی یہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کر رہی ہے، نہ ہی یہ بچوں کے بیہیویئر اور ان کی مورل ویلیوز پہ کام کر رہی ہے، نہ ہی یہ بچوں کو سٹریس، اینگزائٹی اور ڈپریشن سے کوپ کرنا سکھا رہی ہے، اور نہ ہی یہ ان میں بیلیفز ڈیولپ کر پا رہی ہے، بلکہ
یہ الٹا ان کو مٹیریلسٹک بنا رہی ہے، ایک مشینی لائف سٹائل سکھا رہی ہے، جس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ بیزار اور چڑچڑے ہو گئے ہیں۔ اور نہ ہی ہماری جو آج کی تعلیم ہے، نہ ہی یہ بچوں میں کوئی کریٹیو سکل، کوئی کریٹیو ابیلٹی ڈیولپ کر رہی ہے، اور نہ ہی یہ ان کے مائنڈس کو تھنکنگ بنا رہی ہے۔ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ صرف کریمنگ کو سپورٹ کر رہا ہے، اسی کو پروموٹ کر رہا ہے، یعنی صرف پیرٹ لرننگ ہو رہی ہے۔ تو ہمیں ایجوکیشن کو دوبارہ سے ری ڈیفائن کرنا ہوگا، اسی سے ایک بہتر انسان ہم بنا سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور خود بھی بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں ایک بہتر انسان بننے کے لیے سب سے پہلے اسی سسٹم پہ کام کرنا ہوگا، اس کو درست کرنا ہوگا، تبھی ہم انسان کے لیول پر آئیں گے، ادروائز جانور کی سطح سے بھی نیچے چلے جائیں گے۔ تو عقل اور شعور، اس کو انلائٹن کرنے کے لیے علم بڑا ضروری ہے، اور وہ صحیح والا علم، درست علم۔ اس کے ساتھ ساتھ روح کی نشو و نما بھی ضروری ہے، اس کی گروتھ بھی ضروری ہے۔ جیسے فوڈ امپورٹنٹ ہے باڈی کی گروتھ کے لیے، ویسے ہی سول کے لیے بھی کچھ ضروری خوراک ہے جو اس کی نشو و نما کرے گی، اور وہ ملتی ہے ہمیں وحی میں، یعنی ہمارے مذہب میں۔ اب اگر ایک انسان صرف اپنی عقل پہ اکتفا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے میری عقل ہی کافی ہے، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ ایک اچھا انسان نہیں بن پائے گا۔ کیونکہ جیسے آپ فرض کریں کہ آپ نے کسی شہر میں جانا ہے، کسی نئی جگہ پہ آپ کسی کنٹری میں جا رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو ڈائریکشنز اور آپ کو میپ فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کی عقل کے لیے جو ڈائریکشنز ہیں اور جو میپ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی عقل کا استعمال کرے، وہ ساری ڈائریکشنز ہمیں اسلام میں ملتی ہیں، اس کے بتائے ہوئے پرنسپلز میں ہمیں وہ ڈائریکشن ملتی ہے، اور یہی پرنسپلز ہمیں بتاتے ہیں کہ رائٹ اور رانگ میں اور گڈ اور بیڈ میں کیا ڈفرینس ہے۔ ہم جتنی بھی باقی چیزیں ہیں، ہم ان کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ اچھی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ چیئر اچھی ہے اور یہ بری ہے، یا یہ درخت اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ یہ اچھا اور برا یہ لفظ صرف اور صرف ہم انسانوں کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی عقل اور شعور پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس روح پر بھی کام کرنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سرے سے ہی خدا کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن اس سے سٹریس، ڈپریشن ہی بڑھ رہا ہے۔ سوسائٹی میں پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپریشن کس قدر زیادہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی سول کو اگنور کر رہے ہیں۔ تو ان سب کا خیال اور اس سب کی نشو و نما بہت ضروری ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ رولز کو، لمٹس کو فالو کرنا ہوگا۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سوسائٹی کی لمٹس میں رہنا پسند کریں گے یا پھر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی لمٹس میں۔ ہر چیز کو بنانے والا ہی اس کی لمٹس کو سیٹ کرتا ہے۔ جیسے ایک مینوفیکچرر ہے جس نے کوئی بھی کار ڈیزائن کی یا کوئی اور وہیکل اس نے ڈیزائن کی، اس نے اس کی لمٹ سیٹ کر دی ہیں، اور اس نے اس کا مینول بھی اس نے بنایا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی جو لمٹس ہیں وہ اس کے کریٹر نے یعنی اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دی ہوئی ہیں، اور ہم نے ان لمٹس کے اندر رہتے ہوئے ہی کام کرنا ہے۔ اور انسان کا جو مینول ہے
کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارے گا، کہاں سے ڈائریکشنز لے گا، وہ ہے قرآن مجید۔ وہ بھی پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ساتھ انسان کے اتار دیا ہے۔ اب ایک عقل مند انسان ان ڈائریکشنز کو فالو کرے گا کیونکہ اسی میں اس کی فلاح ہے۔ تو ہمارا جو فرسٹ ایلیمنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے، اور علم وہ جو اپنا مقصد پورا کرے، یعنی آج کا جو کرنٹ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ نہیں، اور صحیح جو پراپر علم ہے یہی ہمیں انگزائٹی اور ڈپریشن سے کوپ کرنا بھی سکھائے گا، اور یہی تمام مسائل کا حل بھی ہے۔ اب آج لوگ علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، لیکن اس کے بغیر فلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان کو ساری زندگی مرتے دم تک اس کو علم کا طالب رہنا چاہیے۔ Okay, now moving on to next topic. Moving on to next topic, which is true meaning of education. So let's define education. Education is the acquisition of knowledge, skills, values, morals, thinking minds, habits and beliefs. یعنی ایجوکیشن از ناٹ جسٹ اباؤٹ گیٹنگ انفارمیشن، رادر it is about developing skills, developing moral values and developing thinking minds, and to think critically and intensively. یعنی ایجوکیشن کا مطلب جو ہم آج لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جسٹ رٹا لگا لیا اینڈ جسٹ بکش نالج، اور یہی سب کچھ اسکولس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ وقت کی بہت بڑی اور اہم ضرورت ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے ان کانسیپٹس کو ریڈیفائن کریں۔ ایجوکیشن میں یہ سب کچھ آتا ہے کہ بچوں کو اسکلز سکھائے جائیں، ان کی مورل ویلیوز پہ کام کیا جائے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، کیونکہ وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہا، وہ بچوں کو یہ سب کوالٹیز نہیں سکھا رہا، ان میں مورل ویلیوز ڈیولپ نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے آج بہت سارے ہمیں پرابلمز، بیہیویئرل ایشوز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کا بیہیویئر بہت یعنی خراب ہو چکا ہے، اور جس کی شکایت پیرنٹس بھی کرتے ہیں، ٹیچرز بھی، کہ بچے بات نہیں مانتے، ان کا بیہیویئر بہت زیادہ ریجڈ ہے یا روڈ ہو گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم کہ جب ہمارے اسٹوڈنٹس کالجز سے، یونیورسٹیز سے جب وہ ڈگری لے کے باہر پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ وہاں پہ بری طرح سے فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اسکل ہی نہیں ہوتی، ان کو سکھایا ہی نہیں جاتا کہ آپ نے کیسے پریکٹیکل فیلڈ میں پرفارم کرنا ہے اور اپنا بیسٹ کیسے دینا ہے، اور اگر کوئی پرابلم آ جائے تو آپ نے اس سے کیسے نمٹنا ہے۔ ان کو سٹریس کو ہینڈل کرنا نہیں سکھایا جا رہا۔ تو اس وجہ سے یہ بہت بڑی اور اہم ضرورت ہے وقت کی کہ ان کانسیپٹس کو دوبارہ سے ری ڈیفائن کیا جائے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے یہی کانسیپٹ رکھا کہ ہم انسان کے ورڈ کو سمجھیں۔ اب آج بہت سارے لوگ جانور کی سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں، اور انسان اگر چاہے تو وہ جانور کی سطح پہ جی سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ضرورت تھی اس ٹاپک کی کہ ہم دوبارہ سے انسان کو ریڈیفائن کریں اور ایجوکیشن کو ریڈیفائن کریں۔ اب ایجوکیشن پراپر نہ ہونے کی وجہ سے بچوں میں سٹریس اور ڈپریشن اور غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اور بہت ساری اخلاقی برائیاں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، جھوٹ، چغلی، غیبت، یہ سب کچھ یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ تو
اسی کے حوالے سے علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، وہ کہتے ہیں: اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک اسکول، ایک مدرسے سے اور خانقاہ کہتے ہیں جہاں پہ درویش اور جو ولی لوگ ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کی تربیت کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں میں دونوں سے ہی بہت غمناک، بہت دکھ مجھے ہوا وہاں سے جب میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نہ تو زندگی اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے اس کو گزاریں، نہ محبت کرنا سکھایا جا رہا ہے، نہ کوئی خدا کی معرفت کا سبق وہاں پہ دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی ان کو دنیا کو ایک مختلف نظر سے، مختلف ویو سے دیکھنے کا ان کو ہنر سکھایا جا رہا ہے۔ تو اس شعر میں ہمیں بالکل ہمارا جو آج کا کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی ہمیں ٹرو ریالٹی اس شعر میں ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ اقبال نے جو کہا تھا، یعنی وہ بالکل آج کے ہمارے سسٹم کی عکاسی کرتا ہے ان کا یہ شعر۔ تو میرا جو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک ایجوکیشنل سائٹ ہے، تو یہاں پہ میں جو بھی آپ کو لیکچرز دیا کروں گی تو اس میں انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ ایک شارٹ میسیج ہوگا، ایک ریمائنڈر ہوگا جو مورل ویلیوز پہ بیس کرتا ہوگا، اور کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایجوکیشن کا پارٹ ہے۔ اب ایسا میں نے خود سکولز میں دیکھا ہے جب سے میں نے ایجوکیشن فیلڈ میں آئی ہوں، تو کہ بچوں کو اگر ہم یہ بات بتاتے ہیں کوئی بھی ہم اس طرح کی مورل ویلیوز پہ، تو بچوں کو لگتا ہے کہ ہم آؤٹ آف دا وے اور یو کین سے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جا کے بات کر رہے ہیں، کہ بالکل ہم سلیبس سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، کہ یعنی ہم نے اس قدر ایجوکیشن کو محدود کر دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مورل ویلیوز، سکلز یہ ایک بالکل علیحدہ چیز ہے، حالانکہ یہ تو پارٹ ہے ایجوکیشن کا۔ ایجوکیشن از مچ مور دین بکش نالج، اٹ از مچ مور دین ایکوائرنگ جسٹ ڈگریز اینڈ گیننگ مارکس۔ تو اس لیے ان دونوں ٹاپکس کی بہت ضرورت تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اوکے، اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اینڈ لاسٹ ایلیمنٹ وچ از ایٹیکیٹس آف سیکنگ نالج۔ اب یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ بھی بہت اہم ہے کہ علم سیکھنے کے کچھ اصول ہیں، اگر ایک اسٹوڈنٹ ان اصولوں کو، ان رولز کو فالو نہیں کرے گا تو وہ ایک اچھا علم اور بہترین علم جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو رول نمبر 1 از رائٹ انٹینشن، یعنی اپنی نیت، اپنا ارادہ درست کر لیں کہ میں یہ تعلیم صرف نمبر لینے کے لیے نہیں حاصل کر رہی یا کر رہا، بلکہ میرا مقصد ایک اچھا انسان، ایک اچھا شہری اور ایک اچھا ایکسپلورر اور ریشنل تھنکر بننا ہے، جو قدرت کے رازوں سے پردہ اٹھانے والا ہو۔ انسان تو نیچرلی بھی کیوریس ہے، اس کے اندر تجسس ہوتا ہے دنیا کو جاننے کا، لیکن ہم نے اپنا رستہ کھو دیا ہے۔ ہم نے اپنی ڈائریکشن درست کرنی ہے کہ ہمارے اندر جو تجسس ہو وہ اچھا والا تجسس ہو، ایک نفع مند علم کے لیے تجسس ہو، قدرت کو ایکسپلور کرنے والا تجسس ہو، وہ کسی کی ذاتی زندگی میں انٹرفیرنس کرنے والا تجسس نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اپنی نیت، اپنا ارادہ درست کر لیں، یہ بہت ضروری رول ہے۔ اینڈ رول نمبر 2 از یوز آف پین، یعنی قلم کا استعمال۔ آپ جو بھی سیکھ رہے ہیں، آپ چاہے آن لائن لیکچر لے رہے ہیں، چاہے آپ فزیکل کلاس روم میں ہیں، آپ مین پوائنٹس ضرور لکھیں، کیونکہ اگر آپ لکھیں گے نہیں تو آپ بھول جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہوگا پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ ان فیوچر آپ اس کو آگے بھی ایکسپلین کر سکیں، دوسروں کو بھی وہ نالج دے سکیں۔ رول نمبر 3 از ریپیٹیشن، یعنی دہرائی، کہ آپ نے جو کچھ یاد کیا ہے اس کو ضرور ریپیٹ کریں، کیونکہ اگر آپ اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے، اس کو ریوائز نہیں کریں گے تو آپ بھول جائیں گے، اور دہرائی سے، ریپیٹیشن سے علم میں پختگی آتی ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اینڈ رول نمبر 4 از لسن کیئرفلی،
بہت دھیان سے سنیں، جو بھی آپ لیکچر سن رہے ہیں بہت دھیان سے سنیں اس کو، اور کثرت سوال سے بھی پرہیز کریں۔ سب سے پہلے دھیان سے سنیں ہر چیز کو، اس کے بعد جب آپ کو ٹیچر ٹائم دے کویسچنس پوچھنے کا، تب آپ کویسچنس کریں اور بالکل ریلیونٹ کویسچنس کریں۔ بعض اسٹوڈنٹس جان بوجھ کر ٹیچر کو تنگ کرنے کے لیے یا ٹائم کل کرنے کے لیے کویسچنس کرتے ہیں، تو غیر ضروری سوالات سے پرہیز کریں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کویسچنس نہ پوچھیں، کویسچنس پوچھیں، ضرور پوچھیں، کیونکہ کویسچن آدھا علم ہے، اس سے آپ کا علم بڑھے گا۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسری یہ بھی کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے کلاس میں جو irrelevant کویسچن کر دیتا ہے اور یا کوئی بے تکا سا سوال ہے، تو آپ کبھی بھی اس پہ ہنسیں نہیں، کبھی بھی اس کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ مذاق اڑانا ایسے خاص طور پہ علم کی مجلس میں تو یہ ایک احمقانہ بات ہے، ایک بیوقوفی ہے۔ تو خود میں عاجزی پیدا کریں، دوسروں کے لیے ان کو سپیس دینا سیکھیں اور ان کی بھی رسپیکٹ کریں۔ تو یہ ہمارا رول نمبر 4 تھا۔ اینڈ رول نمبر 5 از گیٹ ریڈی اور مینٹلی پریپیئرڈ فار سم ایفرٹ، یعنی خود کو مشقت کے لیے پہلے سے تیار کریں۔ آپ اب ایجوکیشن فیلڈ میں آ گئے ہیں، آپ نے اپنی مرضی سے سبجیکٹس، ہائی اسکول میں جب آپ گئے آپ نے اپنی مرضی سے سبجیکٹس چوز کیے ہیں کہ آپ سائنس میں آنا چاہتے تھے یا پھر آرٹس میں، آپ نے اب اپنی مرضی سے سبجیکٹ چوز کر لیے ہیں، تو اب مشقت کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ علم ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے مل جائے گا، آپ کو اس کے لیے مشقت کرنی ہوگی اور اس کے لیے خود کو پریپیئر کریں۔ آپ کو اپنا بیسٹ ٹائم دینا ہوگا، اپنا بیسٹ پوٹینشیل اس پہ لگانا ہوگا۔ اب جیسے کسی نے اگر اولمپکس میں جانا ہو تو وہاں پہ اس کا ٹرینر اس کو جو بھی اس کی ٹریننگ کرواتا ہے وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے خوش دلی سے کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے فائدے کے لیے ہے۔ اسی طرح سے آپ جو بھی آپ کو ٹیچر ہوم ورک دے تو آپ اس کو بھی وہ ٹریننگ سمجھ کے ہی کریں اور اس کو اچھے طریقے سے کریں، کیونکہ یہ آپ کے ہی فائدے کے لیے ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ بھی کہ آپ مینٹلی پریپیئر کریں خود کو مشقت کے لیے، ٹھیک۔ اینڈ نمبر 6 از اپنی پڑھائی کا احسان دوسروں پر نہ ڈالیں۔ یہ نہ کہتے پھریں ہائے بڑا مشکل ہے، ہائے بڑا مشکل ہے۔ بھئی آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں اس فیلڈ میں، آپ نے خود اپنے فیوریٹ سبجیکٹ چوز کیے ہیں، بعض دفعہ فیوریٹ نہیں بھی ہوتے، لیکن سٹل اب آپ اس پہ آ گئے ہیں اس فیلڈ پہ، تو اب رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ سیلف پٹی کا شکار نہ ہوں، بلکہ آپ خود کو اسٹرانگ بنائیں۔ ہم کیوں کسی سے کہیں کہ ہم جیسے قیدی ہیں، ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے؟ تو نو ڈاؤٹ لیسن مشکل ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو صحیح سمجھ نہ آیا ہو یا کچھ بھی، اور سمجھ آ بھی گیا تو کیونکہ ایک نئی چیز ہے تو آپ کو مشکل لگے گا، تو اس وجہ سے اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ اس کو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کریں اور اس کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ مشکل نہیں لگے گا، ٹھیک۔ یعنی آپ نے خود سے کام کروانا ہے، خود کو گھسیٹ کے لائیں اس ڈائریکشن تک، اس ٹریک پہ، اور خود سے خود کام کروائیں، تو سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اب جو نیکسٹ ہمارا رول ہے، رول نمبر 7، اٹ از سیلف موٹیویشن، کہ خود کو خود ہی موٹیویٹ کریں، خود کو خود سبق پڑھائیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں، دس از ناٹ ڈیفیکلٹ، آئی کین ڈو ایوری تھنگ، اینڈ ریممبر اسکائی از دا اونلی لمٹ۔ یہ سبق جب آپ خود کو پڑھائیں گی تو پھر آپ کبھی بھی ڈی موٹیویٹڈ نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اینڈ لاسٹ پوائنٹ از شیئرنگ، وچ از رول نمبر 8۔ شیئرنگ یعنی جو آپ نے سیکھا ہے وہ دوسروں کو آپ نے سکھانا ہے، کیونکہ یہ علم کی نعمت ایسی نعمت ہے جو شیئرنگ سے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔
اس سے آپ کا علم مزید پختہ ہو جائے گا. آپ کو جتنا پہلے سمجھ میں آیا تھا یعنی سن کے اتنا نہیں آئے گا جتنا آپ کو آگے سمجھا کے آئے گا. اور دلوں سے حسد، کینہ وغیرہ تکبر کو ختم کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ علم دیں گے دوسروں کو تو اس کے نمبر زیادہ آ جائیں گے. اس سوچ کو ختم کر دیں. ہم لوگ بعض اوقات ہم جگہ دینے میں بھی بخل کرتے ہیں، ہم علم شیئر کرنے میں بھی بخل کرتے ہیں، لیکن اس چیز سے ہم نے خود کو پاک کرنا ہے کہ بخل نہیں کرنا. آپ جو محنت کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا، اس کا ریوارڈ آپ کو ضرور ملے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے شیئرنگ ضرور کرنی ہے. جو بھی آپ نے سیکھا ہے، چاہے وہ ایک لفظ ہے، ایک لائن ہے، ایک جملہ ہے، آپ اس کو ضرور آگے شیئر کریں، اس کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اوکے، دیٹس آل فار ٹوڈے. میرا خیال ہے آپ کو یہ تینوں ایلیمنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے. یہ بیسیکلی انٹروڈکشن تھا. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ سائنس پہ ہوگا، اس کو ہم سمجھیں گے. تو آج کے جو تینوں ایلیمنٹس ہیں اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کامنٹس میں ضرور پوچھیں اور بتائیں کہ آپ کو یہ انٹروڈکشن جو کہ میرا فرسٹ لیکچر ہے یہ آپ کو کیسا لگا، اور اس میں جو بھی کمی بیشی مجھ سے ہو گئی ہے تو وہ بھی ضرور بتائیے گا. اور میرا چینل پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو ضرور آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے. اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اور جو لوگ بھی علم کے متلاشی ہیں، جو علم کے سیکر بننا چاہتے ہیں، وہ میرے اس سفر میں میرے ساتھ چلیں.